اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹوری درمیان میں چھوڑ دی تھی ایک دوست کی باتیں بتانے کے بعد، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سوچئے گا کہ دوسرے دوست کو کیسا محسوس ہوا ہوگا اور اس نے کیا جواب دیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم بالکل وقت ضائع نہیں کریں گے اور فوراً سے دیکھیں گے کہ اس دوسرے دوست نے جو بیچارہ سارا وقت اپنے اس شیخی بگاڑنے والے اور بہت زیادہ تکبر کرنے والے دوست کی باتیں سن رہا تھا، تو اس نے اس کو کیا جواب دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ چلیے تو ہم سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ جی تو بچوں، ان آیات میں اس بندے کا جواب ہے کہ اس کے دوست نے یہ سن کر کیا کہا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی اور پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت سے تمہاری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تم مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہے ہو تو بعید نہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا کرے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ بالکل صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تم اسے کسی طرح نہ نکال سکو۔ دیکھا تو بچوں آپ نے کہ یہ جو نیک آدمی تھا وہ بہت نرمی سے بات کرتا تھا، بڑا رحم دل تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی تھا، اس لیے اس کے اندر عاجزی تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے دوست کی فکر کی اور اس کو نصیحت کی کہ تم کفر کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اس اللہ کے ساتھ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر اتنا پیارا مکمل انسان بنا دیا، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تمہیں وہ اللہ یاد ہی نہیں آیا اور تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا ہی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیٹا وہ جو آدمی تھا پہلے والا، وہ باغ کو اپنی ساری کمائی سمجھ رہا تھا، یعنی میری محنت سے یہ باغ میں نے بنایا ہے۔ یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ شخص قیامت کا انکار کر رہا تھا اور ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کبھی قیامت ہوئی بھی تو مجھے امید ہے کہ مجھے یہی سب چیزیں بلکہ اس سے بھی اچھی چیزیں آخرت میں ملیں گی، کیونکہ میں اللہ کا فیورٹ ہوں۔ اور اس نے کیسے گیس کیا تھا کہ وہ اللہ کا فیورٹ ہے؟ اس نے اپنی دولت کو دیکھتے ہوئے گیس کیا تھا کہ اگر دنیا میں اللہ نے اس کو اتنا مال دولت دے رکھا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہی ہوں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے بچوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت دولت یا مال دیا ہوا ہوتا ہے یا بہت ساری چیزیں دی ہوتی ہیں یا بہت خوبصورت بنایا ہوتا ہے، تو کیا وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے فیورٹ ہوتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میرے فیورٹ بندے کون ہیں؟ جو تقوی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ میں تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہوں نہ میں تمہارے مالوں کو دیکھتا ہوں،
بلکہ میں تو تقوی کو دیکھتا ہوں جو کہ تمہارے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے۔ یعنی اس شخص کو بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو دیکھ دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں۔ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، شکل تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں ہمارا کیا کمال؟ ہمارا کمال تو تب ہوگا جب ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اور اپنی عادات کو اچھا بنائیں گے۔ اچھا تو بچوں، اس نیک دوست نے اپنے دوست کو کیا یاد کروایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں اور تم تو اللہ کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتے تھے، اور ساتھ میں اس کو یہ بھی کہا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تو اس وقت تمہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا۔ تو بچوں اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ چاہے، اور اللہ کے سوا کوئی قوت والا نہیں ہے، کیونکہ یہ کہنے سے اللہ کا انکار نہیں کرتا، نہ شکری نہیں کرتا، اس کو یاد آ جاتا کہ یہ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، یعنی اس کی محنت کی بجائے یہ اللہ کی کرم نوازی ہے جس کی وجہ سے اس کا باغ جتنا پھل پھول رہا ہے۔ وہ بالکل بھی اس دھوکے میں نہیں آتا کہ اس کے اندر کوئی طاقت ہے، بلکہ اس کو معلوم ہوتا کہ ساری طاقت تو اللہ کے پاس ہے، یعنی لا قوت الا باللہ۔ تو پیارے بچوں، اس نیک دوست کو اللہ پر بھروسہ تھا اور یہ جانتا تھا کہ ساری قوت اور طاقت کے مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر آج تم مجھے اپنے سے کم تر پاتے ہو، یعنی میرے پاس اتنا اچھا باغ نہیں ہے یا میرے پاس کم افراد ہیں، تو بعید نہیں، یعنی دور نہیں ہے وہ وقت کہ جب میرا رب تمہارے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا فرما دے۔ یعنی اس کو اللہ پر بھروسہ تھا، اور اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غرور کی وجہ سے، اور یہ جو تم اللہ کے ساتھ اتنا تکبر کر رہے ہو اللہ کے آگے، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ سارا تمہارا کمال ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، یعنی کوئی طوفان آ جائے، کوئی تیز ہوا چل جائے، اور تمہارا یہ سارا باغ جو ہے وہ اجڑ کے رہ جائے اور یہاں پر صرف ایک خالی میدان رہ جائے۔ اور دوسرا اس نے یہ بھی کہا کہ کیا تم جو اتنا غرور کر رہے ہو، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جو پانی جس سے تم یہ باغ اگاتے ہو وہ پانی کون دیتا ہے؟ تو اس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ پانی اللہ تعالیٰ زمین کے اندر لے جائیں اور پھر یہاں پر تمہاری نہریں سوکھ جائیں تو کیا تم دوبارہ اس پانی کو پیدا کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے نا بچوں، یعنی اس بندے نے کتنی ہمدردی سے اور کتنے اچھے انداز میں اپنے اس دوست کی اصلاح کی۔ تو ہم لوگوں کو بھی اپنے دوستوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے دوستوں کا ہمیشہ بھلا چاہنا چاہیے۔ اگر ہمیں کبھی فیل ہو کہ ہمارا کوئی فرینڈ جو ہے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا اس نے کچھ ایسی بات کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو ہمیں ضرور ان کو بہت پیار سے اور اچھے طریقے سے نصیحت کر کے بتانا چاہیے کہ ایسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دوستی کے آداب بتائے ہیں ان میں یہ بھی ایک آداب میں سے شامل ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی آخرت کی فکر کریں۔ اور ایک اور بات بھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہدایت پر رکھے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے دوستوں کے لیے دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بلکہ جب ہم اپنے دوستوں کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، غائبانہ دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ سب دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس طرح جو چیزیں ہم اپنے دوستوں کے لیے مانگتے ہیں وہ چیزیں آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ خیر، یہ تو کچھ باتیں ہو گئیں دوستوں کے بارے میں، تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ تو بچوں، اب اس آدمی کی جو کہ دوسرا نیک دوست تھا، اگر اس کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو باتیں وہ کہہ رہا تھا ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص کے دل میں ایمان تھا۔ جی بالکل وہی والا ایمان جو ہم نے پچھلی سٹوری میں اصحاب الکہف کے دل میں دیکھا تھا، ان نوجوانوں کے دل میں جو اپنا گھر، اپنے پیرنٹس، اپنا مال، اپنی دولت، سب کچھ صرف ایمان کو بچانے کے لیے چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے تھے۔ اور یہی چیزیں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہیں کہ ان کے لیے بھی ایمان بہت اہم تھا،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور صحابہ کو مار پیٹ شروع کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے مارنے کی دھمکیاں دے دیں، بلکہ ارادہ کر کے ان کے گھر کا گھیراؤ بھی کر لیا، تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ سے نکل کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو دیکھیں بچوں، ایمان کس قدر اہم چیز ہے کہ اس کی حفاظت ہمیں ہر حال میں کرنی ہوتی ہے، کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں آخرت میں نجات دلائے گی، اور دنیا کے اندر بھی ایمان ہی کی بدولت جو ہے وہ ہم بھٹکنے سے اور ادھر ادھر خراب کاموں میں الجھنے سے بچتے ہیں۔ تو یہ جو دوست تھا، اس کے دل میں ایمان تھا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی، اسی لیے وہ اپنے دولت مند دوست کی دولت سے اور اس کے باغ سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کو کوئی احساس کمتری ہوئی، نہ ہی اس نے اپنے آپ کو انفیریئر فیل کیا، نہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، نہ اس کو حسد ہوا، بلکہ اس کو اندازہ ہو گیا، کیونکہ ایمان کی دولت اس کے پاس تھی، تو وہ جان گیا کہ یہ باتیں جو میرا دوست کر رہا ہے، یہ باتیں تو سراسر تباہ کرنے والی باتیں ہیں اور میرے دوست کو یہ تباہ کر دیں گی۔ اسی لیے اس نے اپنے دوست کو ان غلط باتوں سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اچھا، اب کیا ہوا ہوگا، اس کی باتوں کے جواب میں دوست نے کیا کیا ہوگا، یا اس دوست کا کیا معاملہ ہوا ہوگا، یہ تو اب ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔